کل صاحب یہ ایک عام مسئلہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو جو لباس انسان نے پہنا ہوا ہے، وہ شلوار قمیض ہو یا پینٹ پہنی ہو یا تہہ بند ہو، چادر باندھی ہو، جو بھی لباس علاقے کے مطابق ہو، وہ ٹخنوں پر کس جگہ تک ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ اس میں بڑی سختی کرتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ضرور ٹخنوں سے اوپر ہو، بعض کا خیال ہے کہ یہ ٹخنے جو ہے وہ ڈھانپ کر جو ہے وہ پڑی جائے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ ٹخنوں کے ڈھانپنے یا نہ ڈھانپنے کا نماز کے ساتھ یا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جس مضمون سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جن احادیث کے مضمون سے، وہاں مضمون کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر کی نیت سے اپنا نیچے والا لباس، پاجامہ، شلوار، پتلون، تہبند، جو بھی کسی علاقے کا ہے، اگر وہ لٹکائے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت محبت اور رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ دونوں احادیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کپڑے کو لٹکانا وہ منع نہیں، بلکہ غرور اور تکبر اور نمائش کی خاطر غرور اور تکبر کی نیت سے لٹکانا، اس سے منع فرمایا گیا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا۔ تو لٹکانا منع نہیں، تکبر اور غرور وہ منع ہے۔ اب کسی کا کپڑا اگر لٹک رہا ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ وہ تکبر کی نیت سے لٹک رہا ہے یا یوں ہی رواج عادت کے طور پہ لٹک رہا ہے؟ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ مضمون بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ تکبر کی نیت کے الفاظ کی طرف نہیں گئی، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا کپڑا تو، میرا تہبند تو ہمیشہ ہی لٹکا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لستا منہم، اے ابو بکر، جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو ان میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تو اتنے پاک باطن تھے کہ ان کے بارے میں تکبر اور غرور کی نیت وہ تو قابل تسلیم ہی نہیں تھی۔ تو غرور اور تکبر کی نیت سے تو کپڑا لٹکانا تو علیحدہ بات، اگر وہ نماز ہی پڑھے گا غرور کے طور پر، تکبر کو، تو وہ نماز ہی گناہ بن جائے گی۔ تو اصل چیز غرور اور تکبر ہے، نہ کہ کپڑے کا لٹکنا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز اس حدیث پاک سے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو تہبند یا شلوار یا پتلون ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں غرور ہے، ہمیں کیا خبر؟ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں اس قسم کی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ
اور جیسے کہ آپ نے ناظرین کرام سنا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں نیت کیا کار فرما ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس عرب کے معاشرے میں جہاں بعض لوگوں کا یہ دستور تھا، یہ رواج تھا، اور کپڑوں کو لٹکا کر رکھنا اور اس کو گھسیٹ کر چلنا ان کے تکبر کی ایک علامت تھی۔ نمائش کرنا جو ہے، اپنے فخر پسندی کی عادت کا اظہار کرنا جو ہے، اس کے طور پر یہ ایک علامت انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ نماز کے لیے قطعاً یا عام حالات میں یہ قطعی طور پر ضروری ہوتا تو حضور ان کو بھی وہی نصیحت فرماتے کہ ہاں آپ بھی نماز کے وقت خاص طور پر اوپر کر لیا کریں ٹخنوں سے۔ تو جیسے کہ یہ وضاحت محترم قاری صاحب نے فرما دی ہے کہ اس بات کا تعلق نماز سے بطور خاص نہیں ہے، اور یہ ایک عام نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے اب یہ عادت پڑ چکی ہے کہ ہم بات کا جو مغز ہے اس کی طرف ہمیشہ توجہ رہتی ہے کہ تکبر جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نہ نماز میں درست ہے، نہ کسی عام جو زندگی کے اوقات ہیں ان میں درست ہے۔ اس لیے اصل نیت جو ہے یا اصل جو انسان کی توجہ ہے وہ اس بات کی طرف رہنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ انسان تکبر سے بچتا رہے، اس کے اظہار کا کوئی بھی ذریعہ ہو، ہر صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وسیم صاحب، وہ جو آج کل صورتحال تھوڑی سی یہاں پہ ہے کہ عام طور پہ یہاں آ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں بعض آنے والے ہیں، یہاں پہ چونکہ وہ رواج ہے لمبی پتلونیں پہننے کا اور پیچھے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایون کہ بعض وہ پھٹ چکی ہوتی ہیں گھسٹ گھسٹ کر، بہت بعضوں پہ تو اتنا گند لگا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے نماز میں آپ سے آگے کھڑا ہے تو بڑی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات تھوڑا سا پیچھے بھی آ جائے تو آپ کی سجدہ گاہ پہ اس کے پاؤں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو غالباً شاید یہ بھی، اور بعض ایسی وہ نامعقول پتلونیں نکل آئی ہیں کہ اوپر سے وہ نیچے ہوتی ہیں کہ سجدے میں جاتے اوپر سے بندہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے وہ پاؤں سے بھی نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی میرے نزدیک ایک نمائش ہی ہے جو رواج کے پیچھے چلنے والی ہے، تو وہ سطر جو ہے اس کو بھی ڈھانکنا ضروری ہے، اور اس قسم کی باتوں پہ بھی میرا خیال توجہ ہونی چاہیے ہماری۔ بالکل، یہ آپ نے ظاہر صاحب یہ بالکل ٹھیک اس کے ساتھ بات جو ہے اس کو شامل کیا ہے کہ یہاں کے معاشرے کے مطابق بھی اور والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں۔ صرف یہاں کے معاشرے کو دیکھ کر ایک رواج کے طور پر کہ آج کل اس فیشن کی یہ جینز کی پینٹس جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، وہ میں بھی پہن لوں تو میں بھی اس ماڈرن دور میں شامل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اجازت ہے جو مناسب اچھا لباس ہے وہ پہننا چاہیے، لیکن جو اس سے زیادہ اعلیٰ مقاصد ہیں اس فیشن سے جو بالا تر ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لباس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سطر جو ہے، جو اس کا جسم ہے جو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے وہ کس حد تک ڈھانپا گیا ہے اور وہ ہر موقع پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے زینت، لباس جو ہے وہ زینت کے لیے ہے، صفائی کے لیے ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لباس پہن کر زینت کس قدر انسان پر آتی ہے۔ اگر لباس ایسا پہنا ہے جس پر چڑیلوں کی فوٹویں بنی ہوئی ہیں تو وہ کوئی ایسی زینت بظاہر مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی۔ اگر صفائی کا بھی وہ خیال نہیں رہتا، اگر واش روم میں گئے ہیں تو اسی طرح وہ پتلون نیچے لٹک رہی ہے، پانی بھی لگا ہوتا ہے، سارا گیلی وہ جو ہے وہ سب جگہ پر جائے گی اور اسی طرح واپس وہ گھر میں ڈرائنگ روم میں اور پھر آپ کی نماز کی جگہ تک بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو وہ خود بھی خیال رکھنا چاہیے اور والدین کو بھی اس طرف جو ہے وہ میرے خیال میں توجہ کرنی چاہیے۔